اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کا اصلی ہدف اور مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو آپ تک کے پہنچانا ہے، لہٰذا اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جیسا کہ اس ایپیسوڈ کا جو مقصد و ہدف ہے وہ شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت ہے، اس سلسلے میں کئی شہداء کی عظمت اور فضیلت کو آپ نے ناظرین تک کے پہنچایا، لہذا آج کے اس پروگرام میں آپ کے شہید کربلا کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شہدائے کربلا کی فہرست جو مرتب کی گئی اس میں اکثر لوگوں نے ان لوگوں کو بھی شہدائے کربلا کی فہرست میں شمار کیا ہے جو کربلا میں تو شہید نہیں ہوئے لیکن امام حسین کی نصرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے کوفے سے نکلے اور راستے میں شہید کر دیے گئے، یا کوفے میں ابن زیاد نے گرفتار کیا اور واقع کربلا سے پہلے شہید کر دیے گئے۔ ان لوگوں کو بھی جیسے جناب مسلم بن عقیل ہیں، جناب قیس بن مصحر ہیں اور اس طرح کے دوسرے لوگ جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ دیا یا امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر کوفے گئے اور بعد میں شہید کر دیے گئے۔ تو اس میں ایک نام ملتا ہے ہمیں جناب عبدالعالی بن یزید کلبی، البتہ کچھ کتابوں میں یہ نام عبدالعالی بن زید بن شجاع کلبی بھی ہے، تو یہ ظاہراً یہی لگتا ہے کہ یہ خط اور کتابت کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اصل نام وہی عبدالعالی بن یزید کلبی ہے، اور عبدالعالی بن زید جو نام ہے اس کے اندر شاید غلطی ہو گئی ہے کتابت کی، یزید کا یہ گر جانے سے وہ زید بن گیا ہے۔ اور عبدالعالی بن یزید کلبی جو تھے یہ قاری قرآن، جوان اور بہادر فرد تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے جناب مسلم کی حمایت کی تھی، اور جب جناب مسلم نے دارالامارہ کا گھیراؤ کیا تھا تو آپ بھی ہتھیار پہن کر دارالامارہ کی طرف بڑھے تھے، لیکن راستے میں آپ کو فوجوں نے روک لیا اور آپ کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا، اور بعد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو ابن زیاد نے پوچھا کہ آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے اور مسلم کے ساتھ تم کیوں ساتھ دے رہے تھے، ہتھیار لگائے ہوئے کیوں تھے؟ تو اس نے کہا میں تو ہتھیار ہمیشہ پہنتا ہوں اور میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنا ہنگامہ کیوں ہے، اور میرا اس سے کوئی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اصل ہدف یہ تھا کہ میں کسی طرح کوفے سے نکل سکوں۔ لیکن بہرحال مسلم ابن زیاد نے عبدالعالی کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ تم اگر سچے ہو تو قسم کھاؤ۔ انہوں نے قسم کھانے میں تعامل کیا اور ابن زیاد کے حکم سے ان کے کارندوں نے عبدالعالی کو وہیں قتل کر دیا۔ تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ دیا اور بعد میں گرفتار کیے گئے۔ یہ بہت سے ان لوگوں کی کہانی ہو سکتی ہے، یہ تو بہت سے افراد ہیں جن کے نام ہم پہنچے ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے نام ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔ تو ایسے کبھی کبھی یہ سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ جناب مسلم بالکل تنہا رہ گئے تھے، لوگ کہاں تھے؟ تو یہ لوگ یا گرفتار کر لیے گئے تھے یا قتل کر دیے گئے تھے، یا اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں نے ان کو چھپا لیا تھا کہ اگر باہر نکلیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ جناب مسلم کا بالکل کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ مسلم کا سپورٹ کرنے والے افراد تھے، کم تھے جو ان تک پہنچ سکے، اکثریت وہ تھی کہ جو یا پہنچ نہیں سکی یا گرفتار کر لیے گئے، جس میں سے ایک نام عبدالعالی بن یزید کلبی کا ملتا ہے، اور اسی جرم میں بعد میں قتل بھی کر دیے گئے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایک دو لوگوں کا نام ایسا آیا تھا کہ جو اس جرم میں کہ جناب مسلم نے عقیل کا ساتھ دیا اور ہتھیار لگا کر حکومت کے خلاف تلوار چلائی ہے، لہٰذا ان کو اس جرم میں قتل کر دیا گیا۔ تو عبدالعالی بن یزید کو اس عنوان سے شہدائے کربلا کی فہرست میں لوگوں نے گردانا ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ واضح ہو جائے کہ یہ کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے، لیکن تحریک کربلا سے ان کا باقاعدہ ربط ہے، اور امام حسین کے سفیر جناب مسلم نے عقیل کا ساتھ دینے کے جرم میں آپ کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک نام جو ہم کو ملتا ہے اور مشہور نام ہے اور وہ بہت اہم نام ہے، وہ نام جناب عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی کا ہے۔ یہ بہت تابعین میں سے مانے گئے ہیں، بہت بہادر، بہت شجاع
اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو 60 ہجری میں کوفے سے خط لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے تھے۔ مورخین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آخر کتنے لوگ خط لے کر گئے تھے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ عبد الرحمن اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تقریباً 150 لوگوں کا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور بعض کا خیال یہ کہ نہیں، 150 لوگ کوفے سے روانہ ہوئے اور سب کے پاس 3 4 4 لوگوں کے خط تھے، اور وہ سب امام حسین کی خدمت میں پہنچے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے ان خطوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ بہرحال عبد الرحمن بن عبداللہ جو ہیں ان افراد میں سے ہیں جو رمضان سن 60 ہجری میں کوفے سے خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مکے پہنچے، اور اس کے بعد امام کی خدمت میں ہی رک گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے خط کے جواب میں جناب قیس بن مصاحر، جناب مسلم بن عقیل، خود عبد الرحمن کو بھی واپس کوفے بھیجا تھا، لیکن آپ کوفے سے واپس پھر امام حسین کی طرف پلٹ گئے تھے اور امام حسین علیہ السلام سے ملق ہو گئے، اور پھر امام حسین علیہ السلام سے روز عاشورہ آپ نے اجازت طلب کی اور میدان جنگ میں گئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اور آپ کے لیے ایک رجس ملتا ہے جو تاریخ میں ثبت کیا گیا ہے، اکثر مورخین نے انصاب الاشراف میں، دائرۃ المعارف میں، تعارف میں اس رجس کے اس حصے کو نقل کیا گیا ہے کہ انی لمن ینکرنی ابن الکدن ان علی الدین حسین ون حسن، یعنی مجھے جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں کدن کا فرزند ہوں، اپنے خاندان اپنے شجر کا نام لیا، اور میرا دین حسن اور حسین کا دین ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے کہ میں کس دین پر ہوں تو میں اسی دین پر ہوں جو امام حسن اور امام حسین کا دین ہے، کیونکہ ہر انسان یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اسلام پر ہے، وہ اسی دین پر ہے جو رسول اللہ کا دین ہے، اور پھر ایسے کام بھی کر رہا تھا جو رسول اللہ کے قابل قبول نہیں تھے، جو اسلام سے قابل قبول نہیں تھے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح سے عنوان کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ میں کس دین پر ہوں تو میں اسی دین پر ہوں جس دین پر امام حسین تھے اور جس دین پر امام حسن تھے۔ تو خود دین اسلام کی شناخت کا ایک طریقہ بھی شہید کربلا کے عنوان سے یہ شخصیت ہم تک پہنچا رہی ہے کہ اگر جہاں پر بہت سے دعوے دار ہو جائیں اور سب یہ دعویٰ کریں کہ ہم دیندار ہیں، ہم ہی دین ہیں، ہم ہی حق ہیں، تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، اور اگر تمہیں دین لینا ہے تو پھر کس سے لوگے۔ جہاں ہر طرف دیندار ہونے کا دعویٰ ہو وہاں یہ دیکھو کہ حسن کا دین کیا ہے، حسین کا دین کیا ہے، پنجتن اکرم کا دین کیا ہے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم اسی دین پر ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا دین ہے۔ علی کل حال یہ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے مشقت کی ہے، امام حسین کے مورد اعتماد افراد میں سے ہیں، کیونکہ اگر مورد اعتماد نہ ہوتے تو امام حسین ان کے ذریعے سے خط نہ بھیجتے۔ تو خط بھیجنا آپ کے اوپر اعتماد ہونے کی ایک دلیل ہے، اور آپ بعد میں پھر امام حسین سے ملحق ہوئے اور کربلا کے میدان میں شہید ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا دین اور اسلام کی بات کہی، یعنی ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ ہم کس دین کے پیروکار ہیں تو ہمیں وہ دین کا انتخاب کرنا اور اختیار کرنا ہے کہ جس دین کے اوپر امام حسنین علیہ السلام اس کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں کے اوپر شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی جو مہلت مانگی تھی، اس شب کے اندر عبادت اور تلاوت کلام الہی، تمجید و تحلیل کی صدائیں آ رہی تھی۔ لہٰذا قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کہ لوگ نماز کے لیے تو آتے ہیں لیکن کلام الہی یا قرآن مجید سے وابستہ نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جبکہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین تلاوت کلام الہی کر کے یہ بتا رہے کہ قرآن کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے یہ سوال کے وجہ کیا ہے، یہ تو خود ہر انسان کو خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آخر میں تلاوت قرآن سے دور کیوں، اور یہ سلب توفیق آخر کیوں ہے۔ جب ہم اصحاب حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جو رات بھر میں قرآن ختم کرنے والے ہیں، ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جو دن بھر میں قرآن ختم کرتے تھے، ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جو رات بھر جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور باقی عمر تو چھوڑ دیجیے، شب عاشور جب یہ یقین ہے کہ اگلے دن موت ہے اور موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جنت میں ہم اپنے مقام کو بھی دیکھ چکے ہیں، دشمن کا گھیراؤ بھی ہے، اس وقت انسان جنگ کی تیاری کرتا ہے، تلواروں کو صیقل کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر قرآن کی اور زمزمے کی اور تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد کو جو یہ مقام حاصل ہوا وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوا،
وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، وہ عبادت الہیہ کے ذریعے سے، وہ توفیقات کے ذریعے سے۔ البتہ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام عبادتیں تبھی قابل قبول ہیں جب ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمۃ الہادین المہدیین ہمارے پاس موجود ہو۔ وہ اللہ قرآن کی تلاوت تو سامنے کا لشکر کے افراد بھی کر رہے تھے، نماز تو وہ لوگ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن کون سی نماز وہ نماز ہے جو نہی عن المنکر ہے؟ کون سی نماز وہ نماز ہے جو معراج مومن ہے؟ کون سی تلاوت وہ تلاوت ہے جو خدا کی پسندیدہ تلاوت ہے؟ اس عنوان سے اگر ہم واقعہ کربلا کو دیکھیں اور اپنی عینک اس طرح سے لگائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اصحاب حسین ابن علی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر دنیا میں قاریوں کا نام لیا جائے ہم اس صف میں بھی موجود ہیں، اگر حافظوں کا نام لیا جائے تو ہم اس صف میں بھی موجود ہیں، اگر باعمل افراد کا نام لیا جائے تب ہم اس صف میں بھی موجود ہیں۔ تو ایک کردار ایک مومن کا کیسا ہونا چاہیے، یہ اصحاب حسین ابن علی ہم تک پیغام کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ زبان سے کہنا، لکھ دینا، واعظ و نصیحت میں کہنا یہ الگ چیز ہے، اور خود عمل سے کسی چیز کی تبلیغ کرنا الگ چیز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو دعوت دو اپنی زبان کے بغیر۔ لوگوں نے پوچھا زبان کے بغیر کیسے دعوت دی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا عمل کے ذریعے سے۔ اگر کوئی انسان آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہر گھر سے میں ایک پریشانی ہے، بہت سے لوگ آپ سے بھی سوال کرتے ہوں گے، ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا وہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، یا ہم بچے سے کہتے ہیں کہ موبائل یوز نہ کرو۔ آج کی ایک بڑی پریشانی کہ موبائل نہ یوز کرو، یا دیر رات تک ٹیلی ویژن نہ دیکھو، یا مثال کے طور پر موبائل کے اوپر بہت دیر تک سرفنگ نہ کرو، یہ ہم کہتے ہیں لیکن بچہ ہماری بات سنتا نہیں ہے۔ تو اس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں سنتا ہے کہ وہ آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ رات دیر تک والد ماجد اور مادر گرامی جو ہیں دیر تک ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کتنا بھی کہیں وہ وہی عمل کرے گا۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل اٹھاتے ہیں اور رات میں آخری چیز آپ کی موبائل کو رکھنا سائیڈ میں رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی یہی عمل کرے گا۔ اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو آپ کو وہ قانون اپنے لیے بھی بنانا پڑے گا۔ جب آپ تلاوت کریں گے، آپ قرآن پڑھیں گے تو لامحالہ بچہ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا۔ آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو دیکھیں، اکثر لوگ تصویریں بھی ڈالتے ہیں فیس بک کو، واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے مصلی پہ کھڑا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، وہ چادر اوڑھ کے کوشش کر رہی ہے کہ نماز پڑھے، اس کو آتا نہیں ہے لیکن وہ سجدے میں چلی جائے گی، ماں کو دیکھ رہی ہے۔ تو کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے ماں کو ایسا کرتے ہوئے، کیونکہ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ میری ماں اس طرح سے نماز پڑھتی ہے یا میرے والد اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے عملی نمونہ ہونا ضروری ہے۔ شہدائے کربلا ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تربیت کریں تو شہدائے کربلا کے نمونہ عمل سے خود پہلے استفادہ کریں اور خود ایک نمونہ بنیں، کیونکہ بچہ پہلے ہمیں دیکھے گا، سب سے پہلے وہ ہمیں دیکھے گا۔ تو ہم جب وہ عمل کریں گے تب یہ نتیجے میں وہ وہی کام کرے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن جب تک بزرگ گھر میں نہیں کریں گے اور تشویق نہیں کریں گے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے، تب تک عملی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم جب بچوں کی ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو بر صغیر میں اور تقریباً ہندوستان پاکستان میں اور تقریباً تمام جگہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ بہترین اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، آپ بہترین ٹیوٹر کا انتخاب کرتے ہیں، آپ آن لائن ایجوکیشن کا زمانہ آج کل آ گیا، اس میں بھی بہترین آن لائن کلاسز کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے میں کوئی کمی نہ رہے اور وہ اسٹینڈرڈ کے حساب سے کرے۔ لیکن جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے، جب احکام سیکھنے کی بات آتی ہے تو مثال کے طور پر یا وقت نہیں ہوتا بچے کے پاس، یا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا کوئی بھی آگے پڑھا دے، کبھی بھی پڑھا دے، آج ایگزام ہے آج رہنے دیجئے، کل فلاں کام ہے رہنے دیجئے۔ نتیجے میں اس بچے کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اکیڈمک پڑھائی کی اہمیت ہے۔ تو آپ خود اس بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کل اگر تمہارا ایگزام ہے تو آج قرآن ایک صفحہ زیادہ پڑھو تاکہ خداوند عالم تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ کل کا ایگزام اچھا دے سکو۔ تمہیں اگر سکون چاہیے ایگزام دینے کے وقت، تمہیں چاہیے کہ تم کنسنٹریٹ کر سکو، تو کنسنٹریشن کے لیے بہترین چیز تلاوت قرآن ہے۔ آج بجائے کھیلنے کے ایکسٹرا تم ایک آدھا گھنٹہ ایکسٹرا قرآن پڑھو۔ آج مولوی صاحب سے کہنا کہ ضرور تشریف لائیں تاکہ تم ان سے تلاوت کر سکو، تمہارا ذہن کل کے ایگزام کے لیے ریڈی ہو سکے۔ تب اس بچے کو یہ تربیت حاصل ہوگی کہ جب مسائل سخت ہوں، جب امتحانات ہوں تو ہمیں قرآن کا دامن تھامنا ہے۔ اگر ہم نے دیکھیے، آپ گھروں کی بات کریے، بچہ ہر گھر میں تقریباً بر صغیر میں امام باڑے ہوتے ہیں،
ایگزام چھوٹے سے امام باڑے گھروں میں سجے ہوتے ہیں، علم پٹکا لگا ہوا ہے، تعزیہ رکھا ہوا ہے، گہوارہ رکھا ہوا ہے، اور آپ بچوں کو دیکھیں گے ایگزام جانے سے پہلے وہ حتماً امام باڑے آئیں گے، امام کو سلام کریں گے اور دعا کریں گے بارگاہ الہی میں ان کے وسیلے سے کہ ہمارا ایگزام اچھا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ جب سختی ہو تو والدین یہ کرتے ہیں، بزرگ یہ کرتے ہیں، تربیت یہ دی گئی ہے. تو بالکل اسی طرح اگر ہم تربیت دیں کہ جس دن ایگزام ہو اس دن ایک صفحہ قرآن کا پڑھ کے ضرور جانا ایگزام سے پہلے، تاکہ تم کنسنٹریٹ کر سکو قرآن، کہ قرآن تمہارے ذہن کو کنسنٹریشن کے لیے آمادہ کر دے گا، قرآن نے تمہارے ذہن کو سکون دے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم تعامل کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ کہ نتیجے میں ہماری نسلیں بھی وہی تعامل کریں گی. تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اولاً خود قرآن پڑھیں، جب مشکلات کا سامنا ہو قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو سکون چاہیے، ہم ٹیبلٹ کھا کے سوچتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے گا، ٹیبلٹ سے سکون نہیں ملے گا. آپ کلام ربانی کو الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. تو یہ اس آیت پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے تو پھر ذکر الہی کریں تاکہ ایمان اور اطمینان حاصل ہو سکے. شہدائے کربلا اگلے دن جنگ ہونی ہے، کیوں تلاوت قرآن کر رہے تھے؟ اس لیے کہ قرآن ان کو طاقت دیتا تھا، اس لیے کہ ان کو سکون عطا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے قلب کو، آپ سوچیں جس میدان میں 30,000 گھوڑے دوڑ رہے ہوں، جس میں تلواروں کی سیکل ہو رہی ہو، جس میں بھالوں کو تیز کیا جا رہا ہو، جس میں ایک فوج کا ہمہمہ ہو، وہاں یہ لوگ اتنے سکون سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فرزند رسول کے ساتھ ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت الہیہ کو انجام دیتے ہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ ہے. نہ کسی کو خوف ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، نہ کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا مال و متاع کا کیا ہوگا. سب کو اگر فکر ہے تو حسین ابن علی کی فکر ہے، اس قرآن ناطق کی فکر ہے جس کو قرآن صامت آ کے تائید کرتا ہے. حسین ابن علی کو قرآن کی فکر ہے کہ قرآن زندہ رہ جائے، اور اصحاب حسین کو تلاوت قرآن اور حفاظت امام کی فکر ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس کمال تک پہنچے ہیں. تو آج کے دور میں جہاں ہم شہدائے کربلا سے سبق لینا چاہیں وہاں یہ سبق بھی لیں، تاکہ ہمارے گھر دوبارہ تلاوت ربانی سے منور ہو سکیں اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو سکیں. ہمارا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم واقع کربلا کے ان شہداء کا نام جو آج اس پروگرام میں لے رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم بس نام پڑھتے چلے جائیں. یہ تو ایک بہت ادنا سا ہدف ہو گیا. یہ تو آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں گے جا کر، یہ تو شہداء کی زیارت کے بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. ہدف یہ کہ کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قاری قرآن تھے، امام کی معرفت رکھتے تھے. تو اب ہم اپنے آپ کو تولیں کہ ہم کس میدان میں کہاں تک پہنچے ہیں، تاکہ ہم میں جو کمیاں ہیں وہ ہم شہدائے کربلا کے ذریعے سے، ان کے توسل کے ذریعے سے، ان کو کاپی کرنے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں چلی گئیں، اس کو سوال ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اس لیے کہ ہم نے دعاؤں کی تلاوت چھوڑ دی، اس لیے کہ ہم نے ذکر اہل بیت کو صرف ایک یوں سمجھ لے کہ رسم بنا لیا، جبکہ ہمارے بزرگوں نے اس کو رسم کے طور پہ نہیں کیا تھا، اس کو برکت کے لیے کیا تھا، اس کی اہمیت کے لیے کیا تھا. لہٰذا آج کے اس دور میں ضروری ہے کہ ہم ان سے سبق بھی حاصل کریں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کو صرف بتائیں نہیں، دنیا کو بتائیں نہیں کہ شہدائے کربلا کی تعداد 72 تھی اور وہ ایسے تھے اور ویسے تھے. نہیں، آپ کو ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو عملی بنانا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم خود کریں گے تب ہماری اگلی نسل قرآن کی تلاوت کرے گی. ہم نے اگر اس کے لیے انتظام کیا ہی نہیں کہ وہ آ کر قرآن کی تلاوت کسی سے سیکھے تو پھر وہ کیسے سیکھے گا؟ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کسی فرزند کو یا چوتھے امام کے کسی فرزند کو کسی نے سورہ حمد یاد کرایا. البتہ یہاں پہ میں تائید کر دوں کہ یہ امام نہیں ہو سکتا، کوئی غیر معصوم فرزند ہوگا. اس کے لیے امام علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ مال عطا کیا، یعنی اتنا زیادہ عطا کیا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر اس کا عمل صرف اس نے سورہ فاتحہ یاد کرایا، صرف سورہ حمد یاد کرایا، اتنا مال آپ اس کو دے رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو یقیناً میں اس سے زیادہ اس کو عطا کرتا. کیونکہ جو میں نے اس کو عطا کیا ہے ولو بہت زیادہ ہے، لیکن بالآخر دنیا میں تمام ہو جائے گا ایک دن. لیکن جو اس نے میرے بچے کو سکھایا ہے
وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو یہ ہے تربیت جو امام حسین کرانا چاہ رہے تھے، یہ اہمیت استاد قرآن ہے جو امام حسین بتانا چاہ رہے تھے۔ ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر امام اپنے بچے کے لیے بہترین استاد کا انتخاب کر رہے ہیں اور اس کو انعام و اکرام سے نواز رہے ہیں تو ہم بھی ایک اچھے استاد کا انتظام کریں تاکہ ہماری اولاد کو قرآن سکھائے اور جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ ناظرین، جس طرف مولانا نے اشارہ کیا وہ واقعاً ایک اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ آج ہم دیکھیں کس طریقے سے ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہے۔ یہ میدان کربلا کے اندر جو شہداء نے اپنی قربانی پیش کی ہے، یہ فقط خون کی قربانی نہیں ہے، یہ فقط جان کی قربانی نہیں ہے، بلکہ ان تمام پیغام کو عالم انسانیت تک کے پہنچایا ہے جو حسین علیہ السلام کی جانشینی میں انہوں نے حاصل کیا۔ لہذا آج ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے قرآن سے وابستہ رہنا ہے۔ ہم اسی وقت توقع کر سکتے ہیں اپنی اولاد سے جب ہم خود قرآن سے وابستہ ہوں گے، وگرنہ اگر ہمارے اندر خود قرآن کی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے تو ہم اپنی اولاد سے یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جزاک اللہ۔ اب اگلا اس حوالے سے سوال کہ جس طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا قرآن کی اہمیت کے حوالے سے، لہٰذا ہمیں یہ ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا یہاں سے نکلنا کوئی ذاتی دشمنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام کی اصلاح کیا تھی کہ جس کو امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے ذریعے سے اس مشن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ بہت فصیح اور بلیغ طریقے سے نہ صرف کہا بلکہ لکھ کر اپنی وصیت نامے میں جو آج تک محفوظ ہے کہ میں نہ شر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ حکومت کے لیے نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ کئی چیزوں کو آپ نے اس ایک جملے میں بیان کر دیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نئی چیز نہیں لا رہا ہوں بلکہ ایک چیز موجود ہے، اس میں کمیاں آ گئی ہیں اور میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اصلاح کا طریقہ بھی میرا وہی ہوگا جو سیرت رسول ہے اور جو میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے جس کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک سوال واقعی کسی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سن 11 ہجری میں رسول کی شہادت کے وقت سے لے کر سن 60 ہجری ایک 50 سال کے عرصے میں یا اس سے کمتر عرصے میں ایسا کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو امت کی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑی؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد سے ہی جس طرح امت میں انحراف آیا اور خلیفہ بلا فصل کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنے اپنے خلیفہ کو منتخب کر لیا اور رسول کے بنائے ہوئے ہادی اور پیشوا کو چھوڑا، تو یقیناً یہ حال ہونے والا تھا کہ ان کو بہت سی چیزوں سے وہ غافل ہو جاتے۔ وہ چیزوں کو عملی کر رہے تھے، ظاہری جس کو ہم کہیں کر رہے تھے، لیکن اس کی روح سے واقف نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا، ایسا نہیں کہ حج نہیں کیا جا رہا تھا، سب ہو رہا تھا، لیکن صرف شکل اس کی ظاہراً عبادت کی تھی لیکن روح عبادت سے وہ خالی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان بدھ کے دن نماز جمعہ قائم کیے دے رہا تھا تو کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ اعتراض نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نماز تو پڑھی جا رہی تھی لیکن روح نماز سے وہ واقف نہیں تھے، ان میں جرأت نہیں رہ گئی تھی کہ غلط کو غلط کہہ سکیں۔ لہٰذا حج انسان کر رہا تھا لیکن خود کعبے سے کیا پیغام ملتا ہے، لقاء الہی کیا چیز ہے، انسان اس سے واقف نہیں تھا۔ روزہ رکھ رہا تھا لیکن واقعاً ضیافت الہی کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کی مہمانی کیا چیز ہوتی ہے، تقوی کیا چیز ہوتی ہے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو ظاہری طور پر شکل اسلام کی تھی لیکن روح اسلام اور روح ایمان سے وہ بالکل خالی ہو چکا تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے کہ ایک ظالم حاکم ہو اور کوئی کسی پر اعتراض نہ کرے، کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہ، بعض لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ جب بھی ظالم حاکم بن جائے اور امت میں سے کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سماج کے اندر دین ختم ہو چکا ہے۔ امام حسین یہی پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اس امت کے پاس جو دین ہے وہ صرف شکل دین ہے، روح دین نہیں ہے، اور اس روح دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اگر مجھے اپنا خون بھی بہانا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔
بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ کہ آپ نے اپنے بہترین بیان کے ذریعے سے شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کے مقام کو اور قرآن کی اہمیت اور اسی کے ساتھ ساتھ امام کے قیام کو بھی بیان کیا۔ ناظرین انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک کے بھی منتقل کریں تاکہ شہدائے کربلا کی عظمت عام ہو سکے۔ لہذا آپ سے اجازت چاہیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔